آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت موجودہ منظرنامے میں مجھے یہ جو مکھاٹے چہروں پہ چڑھائے ہوئے حکومتیں بناتے دکھائی دے رہے ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے منظرنامہ بھی وضع کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب جو ہیں، انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل میں 86 آزاد امیدواروں نے شمولیت اختیار کی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون میں 8 آزاد امیدوار شامل ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کامیاب 101 آزاد امیدواروں میں سے 96 کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے تاحال 5 آزاد امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں کیا ہوا۔ تو یہ 2 افراد جو ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف میں ہی رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کس طریقے سے رہیں گے۔ اس ضمن کے اندر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا۔ تو انہوں نے یہ جاری کیا، اوپر پھر چوٹ ڈالنے کے لیے اکبر ایس بابر صاحب کی انٹری ہوئی۔ ان کا بیان منظر عام پہ آیا کہ اس انٹرا پارٹی الیکشن کو لے کے میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا اس کے خلاف۔ او بھائی صاحب، آپ میاں نواز شریف صاحب ہی ثابت ہوئے ہیں کہ اگر مجھے نہیں مل رہا تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی اب تو انہوں نے پورا میکانزم وضع کر دیا ہے، اسی میکانزم کی بنیاد کے اوپر آپ حصہ داری اس میں لینا چاہتے ہیں تو اپلائی کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپلائی نہیں کر رہے، لیکن آپ کا نام مائنس کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ثوابدی جو ہے یہ سیکرٹری جنرل کی ہے، اور سیکرٹری جنرل نے اگر نام مائنس کر دیا ہے تو اس طریقے سے تو وہ لطیف کھوسا صاحب کو بھی اٹھنا چاہیے تھا، پاکستان پیپلز پارٹی میں جا کے بات کرتے کہ بھائی جان میرا نام کس حیثیت میں نکال دیا۔ اس حیثیت میں تو وہ دانیال عزیز صاحب کو بھی ہونا چاہیے تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا، تو میں ایسا ہوں، یہ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں۔ اس ضمن کے اندر بہت سارے ایسے لوگ جنہیں پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، یہ تمام وہ لوگ جن کو ٹکٹس نہیں جاری کیے پاکستان تحریک انصاف نے، جس کے مد مخالف کسی کو بھی کھڑا کر دیا، یہ سارے لوگ چلے جائیں گے کہ بھائی جان ہم تو پی ٹی آئی کا حصہ رہے، ہم تو منسٹر بھی رہے، لیکن ہمیں کس حیثیت میں پارٹی سے باہر کر دیا، ہم حصہ داری اس میں لینا چاہتے ہیں الیکشن میں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات 3 مارچ کو کرانے کا اعلان کیا ہے۔ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول جاری ہو چکا ہے، جس کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ 23 اور 24 فروری کو جمع کروائے جا سکتے ہیں، یعنی آج سے 2 دن بعد۔ شیڈول میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے اسکروٹنی جو ہے وہ 25 فروری کو ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات میں کاغذات نامزدگی پہ جو فیصلے ہیں وہ 27 فروری کو کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پولنگ جو ہے وہ 3 مارچ کو ہوگی۔ انٹرا پارٹی انتخابات کے لیے پولنگ جو ہے وہ سینٹرل آفس سمیت 4 صوبائی سیکرٹریٹ میں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سیٹ کے اوپر 15 ہیں، اس کے اوپر 10 ہیں، اس کے اوپر 12 ہیں، اس کے اوپر 4 ہیں، اور یہ اتنی نشستیں ہوں گی، یہ اتنی ہوں گی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ الیکشن کروانے کا جو طریقہ کار ہے آئین کے اندر درج، جو پارٹی آئینز ہے اس کے اندر جو درج ہے، تو سب سے جو مثالی طریقہ کار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ یہ مثالی انہوں نے بورڈ ایک بنا کے پورا اس کی تنظیم سازی کرنے کے بعد انہوں نے وہ اس کی لیئرز بنائی ہوئی ہیں کہ جس کے اندر الیکشنز ہوا کریں گے۔ اب اس ضمن کے اندر وہ الیکشن جو پہلے ہوئے وہ اس آئین پہ کس حد تک پورا اترتے ہیں، یہ ایک اہم سوال تھا۔ لیکن موجودہ منظرنامے میں جہاں پہ دھاندلی کے الزامات رکھے ہیں، سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے عام انتخابات میں سنگین بے ضابطگیوں کے الزامات پہ الیکشن کمیشن کی کمیٹی کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے چند روز پہلے الیکشن کمیشن پر سنگین بے ضابطگی کے الزامات عائد کرتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے 70 ہزار والی لیڈ کو تبدیل کر دیا تھا، 50 ہزار والے جو جیتے ہوئے تھے ہم نے ان کو 70 ہزار کے اندر تبدیل کیا تھا۔ انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان کے اوپر بھی اس کے ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا تھا، انہیں بھی اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا تھا۔ تو الیکشن کمیشن کے ترجمان اور چیف جسٹس آف پاکستان نے سابقہ کمشنر راولپنڈی کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی تھی، لیکن اب جو ان کی طرف سے بیان جمع کروایا گیا ہے، اس بیان کے حقائق کیا منظر عام پہ آتے ہیں، اس کے اندر کیا باتیں ہوئی ہیں، وہ جو ماضی میں ان کا بیان تھا یہ بیان اس سے کس حد تک مختلف ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی تھی، اور اس حوالے سے راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال کے ڈی سیز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے تھے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تحقیقاتی کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن کو
بیان دینے کے لیے گزشتہ روز نوٹس بھیجا تھا، اور پھر سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے الیکشن کمیشن کی کمیٹی کے سامنے یعنی ان کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ اب اس بیان کے مندرجات میں کیا یہ بیان اس طریقے سے ہے جس طریقے سے سابق پرنسپل سیکرٹری جو ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے بیان ایک عمران خان صاحب کے مخالف دیا تھا، اور پھر ایک وقت آنے پہ اس سے بہت کم یعنی ہلکا سافٹ سا بیان ریکارڈ کروایا تھا جس میں وہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ اس کی حقیقت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اور اب جب ان کی طرف سے بیان جمع کروایا گیا تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پریس کانفرنس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے اس میں اپنی ذمہ داری جو قبول کی گئی، اور اس میں خود کو پھانسی دینے کا جو مطالبہ کیا گیا، اس میں خود کو گرفتار کرنے کا جو مطالبہ کیا گیا، اس میں اپنے آر اوز اور ڈی آر اوز کے بارے میں جو باتیں ہوئیں یعنی ڈیپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کے بارے میں جو باتیں ہوئیں، اور پھر جب تمام آر اوز اور ڈی آر اوز اکٹھے ہوئے ایک نگراں جو ہے کمشنر کی زیر نگرانی ہونے والے اجلاس میں، جنہوں نے سب نے بیٹھ کے تردید کر دی، وہ حقائق اور ان کا موجودہ بیان جو ہے اس کے اندر کتنی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اور اس ضمن میں تحقیقات اب الیکشن کمیشن کر رہا ہے، حالانکہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا ہوا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن اس کی تحقیقات کر سکتا ہے؟ انہوں نے ایسا پتہ کھیلا ہوا ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کے اوپر ذمہ داری ڈالی، دوسری طرف عدلیہ کے اوپر ڈالی، بھائی اس کی تحقیق کرے گا تو کرے گا کون؟ اچھا، بشرا بی بی سے متعلق میں نے بھی اپنا ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں کچھ حقائق بیان کیے تھے۔ ان کے وکیل ہیں نعیم حیدر پنجوتھا، انہوں نے آ کے آج بھی بتایا کہ پہلے دن بشرا بی بی کا روزہ تھا، انہیں جو کھانا دیا گیا اس میں تیز مرچیں شامل تھیں، اور بشرا بی بی نے یہ بتایا ہے کہ مرچوں سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد ان کے گلے میں چھالے پڑے ہوئے تھے، وہ ناشتہ نہیں کر پا رہی تھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کی جان کا معاملہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہائی کورٹ میں ہم یہ درخواست دے چکے ہیں لیکن اس کا کوئی سد جواب نہ ہوا۔ بشرا بی بی کا بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جو مشین دی گئی وہ مشین ہی خراب نکلی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اڈیالہ میں جگہ اور سیکورٹی خدشات کا بہانہ بنایا گیا اور وہاں پہ منتقلی کو ممکن نہ بنایا گیا۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ نے بھی میڈیکل رپورٹ کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا لیکن اس کے اوپر بھی کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہ لیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں، بشرا بی بی کو پانی میں ٹیسٹ نہیں آتا، آئین جو پاکستان کا ہے وہ ہمیں آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے، فارم 45 کے تحت ہم جیت چکے ہیں، اور آج اگر بانی پاکستان تحریک انصاف ڈیل کر لیں تو انہیں فوراً جیل سے نکال دیا جائے گا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف آخری سانس تک قوم کے ساتھ ہیں اور قوم کے ساتھ وہ دغا نہیں کریں گے۔ اب بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل جو منتقلی ہے اس کو لے کے بھی آج کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کے اوپر بھی غور و خوض کیا گیا، لیکن اڈیالہ جیل میں منتقلی کے حوالے سے پھر فیصلہ نہ ہو پایا، اور یہی فیصلہ کیا گیا کہ بنی گالا کو ہی سب جیل قرار دیتے ہوئے بنی گالا میں ہی انہیں رکھا جائے اور بنی گالا میں ہی ان کے تمام معاملات دیکھے جائیں، چاہے وہ صحت سے متعلق ہوں، سیکیورٹی سے متعلق ہوں، یا جتنی بھی اور چیزیں ان سے متعلق ہوں۔ اب بانی پاکستان تحریک انصاف کا کیا کوئی حالیہ پیغام ہے؟ کیا ان کی طرف سے کوئی میسج ہے جو ان کے کارکنان یا ووٹرز تک پہنچے؟ تو اس زمن میں بیرسٹر گوہر ایوب جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں، گوہر علی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نہایت لغو اور جھوٹے الزامات کے تحت ناحق قید، ملک میں انصاف اور نظام انصاف کے انہدام، منصفانہ سماعت اور انصاف تک رسائی کے بنیادی دستوری و قانونی حقوق سے محرومی، مقبول عوامی قیادت کو خالص سیاسی بنیادوں پہ نشانہ انتقام بنانے، سیاست کو ریاست کے غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر جمہوری تسلط میں رکھنے کی روایت جو ہے یہ بد اور جمہور کے حق کے نمائندگی اور انتخاب کو بے معنی بنا کر سیاست کو جبرن مجرم پیشہ عناصر سے بھرنے اور آلائش زدہ کرنے کی ایک شرمناک مثال ہے۔ رؤوف حسن صاحب وہ الفاظوں کا استعمال بہت چنیدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قانون و اقتدار سے اکثر بے نیاز ریاستی غیظ و غضب کی واحد قابل فہم وجہ عمران خان کا غلامی نامنظور کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اپنے حقیقی آزادی کا خواب دیکھنا اور پاکستان کو دستور کے مکمل احترام پہ یقین رکھنے والی ریاست بنا کے ملک میں قانون کی حکمرانی کی روایت کو بدرجہ اتم پختہ کرنے کا عزم ہے۔ کم و بیش 200 جھوٹے مقدمات، دن دہاڑے قاتلانہ حملے، اپنی جان لینے کی متعدد کوششیں، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ پہ کی جانے والی مسلح ریاستی یلغاروں، اپنی جماعت کو طاقت کے اندھے استعمال سے کچلنے کی کوششوں، اپنی تمام زندگی پرامن سیاست کے علمبردار رہنے کے باوجود جبر و فسطائیت سے اپنی جماعت پر سیاست و انتخاب کے دروازے بند کیے جانے، ذرائع ابلاغ سے اپنی تصویر، تقریر اور تحریر کے مٹا دیے جانے، اور غیر قانونی، غیر اخلاقی، بہتان بازی، الزام تراشی اور افواہ سازی سے بدنام کیے جانے کے منظم پروپیگنڈے مہمات کے ساتھ جس جرت، بہادری، استقامت اور دلیری سے بانی چیئرمین عمران خان
زندہ باد نے زندان کو آباد کیا ہے، اس کی مثال ہماری تاریخ میں نایاب ہے۔ عمران خان کے خلاف وحشت و بربریت کو عوام پاکستان نے 8 فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے مسترد کیا، اور عمران خان ہی کی ہدایت پہ تمام تر مشکلات کے باوجود گھروں سے نکل کر ان کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا پروانہ جاری کیا، اور ان کی وطن سے محبت کی شہادت دیتے ہوئے ان کی پراثر قیادت پر اپنے غیر متزلزل اعتماد کا اظہار کیا۔ وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مرکز پنجاب اور کے پی میں میسر شفاف عوامی مینڈیٹ پہ کھلا ڈاکہ اپنے حقیقی قائد کے خلاف جاری سلسلہ انتقام عوام کو کسی طور پہ گوارا نہیں ہے۔ ملک و قوم کا مفاد فکر و عمل کی فوری تبدیلی سے وابستہ ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ملک کو نفرت اور انتقام کی بھیٹ چڑھانے یا ماورائے آئین و قانون بھول بھلیوں میں بھٹکانے کی بجائے عوام کی منشا کا احترام کیا جائے، اور بانی چیئرمین کی قید ناحق سے رہائی دلوا کے ملک و ملت کی قیادت کا حق دیا جائے، اور عوام کے ووٹ کو اس کی حرمت لوٹائی جائے۔ اب ان کے اس مطالبے کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے؟ مشاہد حسین سید صاحب تو کہہ چکے ہیں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے۔ اگر یہ اس منشا کے اوپر رہائی ہوتی ہے تو پھر کیا یہ تمام سیاسی قیدی تھے؟ یہ سارے کیسز کیا تھے؟ ایک سوال۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔